عبادت کر لینا بہت آسان کام ہے، 2-4-10 رکعت نفل پڑھنا بہت آسان کام ہے، بلکہ کبھی کبھی روزے رکھ لینا بھی بہت آسان کام ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یا اللہ کے راستے میں حقوق دینا اور مال کا ڈسٹریبیوشن ویسی ہو جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ دین کا امتیاز ہی ہے کہ جہاں عورتیں کچلی جا رہی تھیں، جہاں عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، تشدد ہو رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اوپر اٹھایا اور کہا یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی حیثیت سے جنت تمہارے لیے واجب ہو جاتی ہے، 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹی 4 بیٹی جتنی بھی بیٹیاں ہیں سب جنت کی ٹکٹ ہے۔ یہ تمہاری جو بہنیں ہیں یہ تمہارے لیے امتیاز کا ذریعہ ہیں، وقار کا معاملہ ہے تمہارے لیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے تم کو جنت مل جانے والی ہے۔ بیوی کا معاملہ یہ ہے کہ بیوی تمہاری شریک حیات ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، میں تم تمام میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اور ماں کے ساتھ یہ برتاؤ فرمایا کہ جہاں بیٹی کو عزت دی اور جہاں بہن کو وقار دیا اور بیوی کو احترام دیا، وہاں ماں کے قدموں میں جنت ڈال دی اور کہا کہ یہ وہ ہے جس کے قدموں میں تم بیٹھو گے، اس کی تم خدمت کرو گے، تمہیں جنت ملے گی۔ اور یاد رکھیے ترکے میں اور میراث میں جو خواتین کو حصہ دیا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو خواتین کو دیا گیا ہے اور مردوں پر فرض ہے، اور ذمہ دار جو شخص پر فرض ہے، چاہے وہ بیٹی ہو تو اسے ملے گا، چاہے وہ بہن ہے تو اسے ملے گا، چاہے وہ بیوی ہے تو اسے ملے گا، چاہے وہ ماں ہے تو اسے ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے جو بڑا انعام کیا ہے شریعت اسلامیہ پر، ہم تمام پر، ہم نے بسا اوقات اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ، قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں جو باپ کے مرنے کے بعد، عزیز اقربا کے مرنے کے بعد وہ خواتین اور بچوں کا بھی اس میں حصہ لگاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ یہودیت کے ہاں بھی صرف لڑکوں کو مل جاتا ہے حصہ، نصرانیت میں اگر لڑکے نہیں ہیں تو پھر لڑکیوں کو ملتا ہے، اور وہ مذہب جس سے ہمارا آپ کو واسطہ ہے، جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جن کی بسا اوقات ذاتیاں ہمارے اوپر ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، ان کے یہاں تو باپ کے گھر سے رخصتی کے بعد پھر ماں باپ کے ہاں کچھ بھی نہیں بچتا، اور اگر شوہر مر جائے تو ترکے میں حصہ دینا تو درکنار، زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیتی ہے شریعت۔ لیکن بعد میں انہوں نے اس پر غور فکر کیا اور بعد میں جو ہندو ایکٹ آیا اس میں کچھ ترمیمات انہوں نے کر کے پیش کیا، لیکن یاد رکھیے یہ دین فطرت ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا دین ہے، اس میں ساری تفصیلات موجود۔